أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى وكان قاب قوسين وادنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. سورہ مبارکہ حدید قرآن کریم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. بتحقیق ہم نے اپنی طرف سے رسول بھیجے بالبینات واضح دلائل اور واضح ثبوت کے ساتھ کہ وہ ہماری طرف سے نمائندے ہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ واضح دلیل اور ثبوت کے علاوہ ایک اور ہم نے انہیں نمائندگی کے طور پر ایک ثبوت دیا ہے، وہ ہے کتاب. والمیزان، کتاب کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں میزان بھی دیا ہے. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ کائنات انسانیت کو نظام عدل پر چلائیں. یہ مختصر سی آیت ہے. آج کا موضوع ہے توحید، عدل اور اس کے بعد بنیادی عقائد میں نبوت ہے. سابقہ گفتگو سے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے، چونکہ اصول دین آپس میں اس طرح سے مربوط ہیں زنجیر کی طرح کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جیسے عدل توحید سے مربوط ہے، بعینہ اسی طرح سے نبوت توحید سے مربوط ہے. کیونکہ ہم اگر ابتدا میں ذہن میں اگر ہو ہم کیوں آئے ہیں یہاں، مقصد ہمارا آنے کا کیا ہے اور کہاں جا رہے ہیں، اگر ان سوالات کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم کیوں آئے ہیں. اس سلسلے میں دو نظریات تھے. ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم بے ہدف بے مقصد آئے ہیں، کوئی ہمارا ہدف نہیں ہے، کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارے آنے کا، اس دنیا میں آنے کا ہمارا کوئی ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. ہم جیسے گھاس اگتی ہے اس طرح سے پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، ہم بھی اگے ہیں، اور جس طرح سے وہ فنا ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہم فنا ہو جائیں گے. اس نظریے کا نام غیر خدائی یا مادی یا دہری نظریہ کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں. ایک خدائی نظریہ ہے کہ ہم نہ تو بے ہدف آئے ہیں، یہ کائنات بے ہدف عبث پیدا نہیں ہوئی ہے، کسی مقصد، ایک نظام، ایک باقاعدہ حساب و کتاب کے ساتھ اسے تخلیق کیا گیا اور اسی نظام کے تحت چل رہی ہے.
اس نظریے کو خدائی نظریہ کہا جاتا ہے. جو اس نظریے کا قائل ہے وہ خدا کا بھی قائل ہے، اور جب خدا کا قائل ہے تو یقیناً یہ نظام جو چل رہا ہے، نظام زندگی، وہ اپنی زندگی کے لیے بھی ایک نظام کا قائل ہے. اس نظام زندگی کے لیے دو صورتیں ہیں: یا تو انسان اپنی زندگی کو بسر کرنے میں آزاد ہے، خود ایک نظام تشکیل دے اور اس نظام کے تحت زندگی بسر کرے، یا پھر جس منتظم کو ہم نے تسلیم کیا ابتدا میں، جس خالق کو ہم نے تسلیم کیا ابتدا میں، وہ اگر منتظم وہی ہے، خالق وہی ہے، تو اسی کا قانون اس کائنات پر چلے گا، اور اسی کی طرف سے قانون لے کے آنے والے آئیں گے اور وہی ہمیں تعلیم دیں گے، وہی ہمیں تربیت دیں گے. اسی کا نظام اس کائنات پر چلے گا، جو کہ نظریہ توحید کے تابع ہے. جس طرح سے عدل توحید کے تابع، اسی طرح سے نبوت بھی توحید کے تابع ہے. بنا پر اس مختصر سی تمہید کے نبوت کے سلسلے میں اتنا جاننا کافی ہے. ایک بالغ و عاقل بچے کے لیے، مرد و خاتون مسلمان کے لیے، چونکہ انسان بے ہدف نہیں پیدا ہوا ہے، اس کا آنے کا ایک ہدف اور ایک مقصد ہے، اور اس مقصد اور ہدف کی چونکہ نہ وہ ہدف کو جانتا ہے نہ اس مقصد کو جانتا ہے. جس نے پیدا کیا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ہدف کو بھی بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہدف تک پہنچنے کے لیے راستہ اور طریقہ بھی بتائے. تو اس راستے کو اور طریقوں کو بتانے کے لیے انسان کو اگرچہ اپنی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، چونکہ قرآن کریم کی بعض آیات کو ہم بعض مقامات پر غلط اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے مفاد میں، کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں تشدد نہیں ہے، دین میں لا اکراہ فی الدین. ہمیں اس طرح کی آیات جلدی یاد ہو جاتی ہیں اپنی منفعت کے لیے. لا اکراہ فی الدین، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ غلط فہمی ہے. دین میں جبر بھی ہے، دین میں تشدد بھی ہے، دین میں سب کچھ ہے. دین کو تسلیم کرنے کے لیے جبر نہیں ہے. دین انا ہدینہ السبیل، اے انسان ہماری ذمہ داری راستہ دکھانا، ہم نے بتا دیا راستہ. انا ہدینہ السبیل، ہم نے راستہ بتا دیا. اما شاکرن و اما کفورا، بتانا ہماری ذمہ داری ہے. زبردستی ہم کھینچ کے تجھے نہیں لائیں گے، بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر تو نے قبول کر لیا، دین مقدس اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، تو اب داخل ہونے کے بعد دین مقدس کو پامال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. ورنہ پھر قرآن کریم کی آیات کو کہاں لے جائیں گے؟ کہ قرآن نے صاف طور سے کہا شرابی کو 80 کوڑے مارو. قرآن کریم نے صاف طور سے کہا زانی اور زانیہ، مرد و عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو. قرآن نے صاف طور سے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ ڈالو. اب یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مولوی کون ہوتا ہے. مولوی نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا خدا ہوتا. خدا نے کہا ہے اور مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے. ورنہ مولوی کون ہوتا ہے؟ واقعا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کی طرح کے انسان ہے. مگر چونکہ احکام دین جو صاف طور پر بیان کیے گئے ہیں، میں اگر یہ چاہوں کہ میری منمانی کے دین کو تو اپنا لوں، اور جو میرے مزاج سے مطابق نہ آئے اس کے لیے میں اپنے طور پر، یزید مست تھا، شراب میں مست تھا، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو کسی نے کہہ دیا یزید اذان ہو رہی ہے، اس نے فوراً کہہ دیا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، اب اگلی آیت غائب کر دی، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو اس طرح کی آیات کو اپنے غلط مفاد کے لیے استعمال کرنا، دین لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں جبر نہیں ہے، کہاں لے جائیں گے؟ شرابی کو جو سزا معین کی ہے کہاں لے جائیں گے اس کو؟ اسی طرح سے زانی کے لیے جو سزا معین کی گئی ہے اس کو کہاں لے جائیں گے؟ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو معین کی گئی ہے، صاف آیات ہے. اس میں کوئی کسی فقیہ یا کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں آپ تنقید بھی کر سکے، جس میں نقائص بھی نکال سکے. جیسے صاف آیات کریمہ میں ایک مختصر سی بات میں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ قرآن کی کسی ایک آیت پر ایمان نہ لانا کل قرآن کی نفی کے مترادف ہے. یہ بات طے ہے. اگر کوئی ایک آیت پر، کیونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا صاف طور سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعضا، یہ تمہاری کیا عادت ہے کہ بعض آیات پر ایمان لاتے اور بعض پر کفر کرتے؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا فادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، داخل ہونا ہے تو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. یہ کس سے خطاب؟ مسلمانوں سے. یہ ہم سے خطاب ہے جو بعض آیات اپنی مزاج کے مطابق احکام کو مانتے ہیں، اور جب جیسے میرے مزاج کے خلاف ثابت ہو تو میں بالکل بگڑ جاؤں گا، خدا کے خلاف بغاوت پر اتر جاؤں گا.
اور چونکہ خدا کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں تو کم سے کم جو بول رہا اسی کے خلاف بولا جائے، اسی کی مخالفت کی جائے، تو یہ دین کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ اس طرح سے اپنی گفتگو، جیسے عام میں ایک سچی مثال دوں آپ کی خدمت میں، ہمارے ہاں جو رسومات چلی آ رہی ہیں شادی بیاہ وغیرہ کے سلسلے میں، شادی میں قطعاً احکام دین دور تک نظر نہیں آتے، دور دور تک نظر نہیں آتے۔ کوئی طریقہ اس کا، کوئی طرز شرع مقدس کے مطابق سوائے نکاح کے، چونکہ ظاہر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، اگرچہ مجھے تعجب ہوا یہاں پر ایک ہمارے مومن نے کل 2 بالغ بچیوں کے ساتھ آ کے دوبارہ نکاح پڑھوایا، یعنی بچے پیدا ہونے تک نکاح نہیں تھا۔ خلاصہ اس طرح کے بھی افراد ہیں، اب ان سے تو ہماری گفتگو نہیں ہے اس طرح کا۔ یہاں کا واقعہ اس نے کہا کہ تمہیں اب تک تم اس طرح سے تھے، کیا تم مومن نہیں تھے، مسلمان تھا، پھر تم اب تک تم نے کیوں نہیں نکاح کرایا تھا؟ وہ بس وہ انہی کے نکاح میں تھا، یعنی خاتون کے مذہب کے نکاح میں تھا، تو خاتون بیچاری وہ عیسائی تھی، تو اب انہیں ہوش آیا، تو اب جبکہ بچے بالغ ہو گئے، میں نے کہا تنظیم صبر کرتے بچہ خود پڑھا دیتا نکاح۔ تو اب یہ صورت جو ہے اس طرح سے دین سے باہر ہو جانا، اور پھر دنیا جب واقعاً ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے، ماں باپ اگر نہ سکھائیں تو پتھر سکھائے گا، تو دنیا کے حالات جب مجبور کر دیتے ہیں تو پھر پلٹ جاتا ہے انسان اسلام کی طرف، پھر دامن اسلام میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ یعنی اسلام واقعاً اس نے اپنا دامن پھیلا کے کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دور کیا ہے، آجا، جب بھی تجھے ہوش آئے پلٹا میری طرف، میری بارگاہ میں پلٹا۔ تو ہماری خلاصہ، میں نہیں چاہتا کہ اپنے موضوع سے باہر جاؤں، نبوت آج کی گفتگو کا مختصر سا موضوع ہے، چونکہ نبوت پر تفصیل سے کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک ایک کے لیے ہم نے 2 دن رکھے تھے، مگر چونکہ عدل کے بارے میں ہم نے ایک ہی گفتگو کی، اس کی وجہ شب جمعہ کی مناسبت سے ہم نے بیچ میں گفتگو کی، جس کی وجہ سے اس کے لیے ایک دن کم ہوا۔ نبوت دین کی بنیاد ہے، احکام دین میں خود نبوت کے سلسلے میں کہ نبوت خدا کیا، چند جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، کیا خدا کسی انسان کے ذریعے انسانیت کی ہدایت کا محتاج ہے، یا انسان اپنی ہدایت کے لیے نمونہ عمل کا محتاج ہے؟ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو ہر انسان کو ہدایت پر پیدا کرے، مگر وہ ہدایت فطری ہوگی، چونکہ نظام زندگی سکھانے کے لیے نہ صرف روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ ہدف نہیں ہے انبیاء کا، انبیاء کا ہدف اس سے بڑھ کر ہے۔ سورہ مبارکہ حدیث کی یہ آیت جس کو عنوان بنا کر امام خمینی نے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام حکومت اسلامی ہے، وہ اس پوری کتاب کا عنوان یہی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنی طرف سے انبیاء کو واضح دلائل دے کے بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ چونکہ انقلاب مقدس کے سلسلے میں بھی سوالات ہوتے ہیں، ائمہ علیہ السلام جو سرور کائنات کے بعد سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک، خاص طور سے حضرت سید الشہداء کے انقلاب مقدس، انقلاب کربلا کے بعد سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک، ائمہ کی خاموشی کے بارے میں بھی مسلسل اعتراضات ہوتے ہیں کہ ائمہ کیوں خاموش تھے، کس بنا پر خاموش تھے۔ یہ تو خیر باب امامت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ ائمہ خاموش تھے یا خاموش نہیں تھے، یہ اس مقام کی بات ہے۔ مگر چونکہ انبیاء کا ہدف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس سے بالا تر ایک ہدف تھا، وہ ہدف کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، کائنات انسانیت کو ایک نظام زندگی دیں۔ نماز سے بے شک میری قبر میں، میرے آخرت میں مجھے درجات ملیں گے، مگر پہلے دنیا میں جب مجھے بھیجا ہے تو مجھے طرز زندگی تو بتا دیا جائے، مجھے جینے کا طریقہ بتا دیا جائے، مجھے میرے حقوق کیا ہے معاشرے میں، مجھے میرے حقوق دیے جائیں۔ مجھے ایک لقمہ نہیں دیا جا رہا نماز پر میں زندگی بسر کروں، مجھے لباس پہننے کے لیے نہیں دیا جا رہا میں روزے پر زندگی بسر کروں، مجھے کھانے رہنے کے لیے مکان نہیں دیا جا رہا ہے میں روزہ و نماز و غسل و تیمم و طہارت و حج پر زندگی بسر کروں۔ نہیں، یہ احکام تزکیہ نفس کے لیے تو صحیح، مگر نظام زندگی کے لیے ان کا کیا کام ہے؟
میری نماز پڑھنے سے نماز نے یہ قطعاً یہ ضمانت نہیں دی ہے کہ میری نماز پڑھنے سے میرا پیٹ بھر جائے گا، روزے نے یہ ضمانت نہیں دی ہے روزے رکھنے سے پیٹ بھر جائے گا، نہ تو حج نے یہ ضمانت دی ہے کہ حج کرنے سے لباس آ جائے گا، مکان آ جائے گا۔ جب زندگی دی ہے خدا نے تو پہلے زندگی کا نظام دے، موت بعد میں ہے، چونکہ زندگی پہلے ہے، جینے کا سلیقہ پہلے بتائے، جینے کا طریقہ پہلے بتائے۔ تو جینے کا طریقہ بتانے کے لیے ایک تو یہ کہ انسان خود مختار ہو، اپنے لیے کوئی راستہ معین کر دے، اور اگر خود مختار ہو تو ہر شخص اپنی جگہ پر فرعون بن جائے گا، ہر شخص اپنی جگہ پر نمرود بن جائے گا، ہر شخص اپنی جگہ پر یزید بن جائے گا، اور ہر شخص اپنی جگہ پر صدام بن جائے گا، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں جب تک خدا نمونہ عمل ایک نظام کے ساتھ، ایک باقاعدہ قانون کے ساتھ کسی مقنن کو، جاری کرنے والے کو نہ بھیجے، اس وقت تک انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے قوانین، واقعاً اس نے جو مہلت دی ہے حضرت حجت کو پردے غیب میں رکھ کر کہ تم اپنی طرف سے منتخب کرتے ہو، کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنی طرف سے اپنا سربراہ بنا لیتے ہو، نظام کائنات چلانے کے لیے بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بنا کے چلا لو، میں تو تمہاری فلاح و اصلاح چاہتا ہوں۔ یعنی خدا کے لیے میرے روزے، نماز، حج اور میری زندگی سے خدا کے لیے کوئی فائدہ، کوئی نقصان تصور نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھے کوئی فائدہ نہیں، نہ میرا نقصان ہے۔ تم اگر نظام زندگی خود مرتب کرنا چاہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پوری آزادی تھی۔ دنیا کے بہت بڑے ممالک نے اپنا نظام بنایا اور چلایا، اور جنہوں نے بنایا تھا، ایک کی تو حالت آپ کو پتا ہے 70 سال کے اندر اندر اس کی حالت جو ہو گئی آپ کے سامنے، اور دوسرے کی حالت 10 سال کے اندر آپ دیکھ لیں گے اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ یہ انسان کا بنایا ہوا نظام، یہ انسان کا بنایا ہوا نظام، اس میں انسانیت کی تحفظ کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انسان خود اپنے کل کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو پوری انسانیت کے لیے نظام کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ بات طے ہے کہ انسان اپنے کل کے بارے میں نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ 100 سال تک پوری انسانیت کے لیے ایک نظام بنا کے دے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں زمانے کے ماحول کو، زمانے کو، انسانی تقاضوں کو، تمام دنیا کے مختلف طوائف کو دیکھ کے ایک نظام مرتب کرنا، موسم کو اور حالات کو دیکھ کے ایک نظام مرتب کرنا، جس نظام کے تحت پوری انسانیت، نہ صرف انسانیت، حیوانیت سکون و امن و اطمینان کی زندگی بسر کر سکے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ وہی خالق فطرت قانون بنا سکتا ہے جس نے فطرت کو پیدا کیا، وہی خالق کائنات قانون بنا سکتا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو جب قانون اسی کا بن جائے گا تو قانون اگر بنا کے ہمارے سپرد کر دے تو اس قانون کا حشر وہی ہوگا جو دوسرے قوانین کا ہوا، لذا اس نے اپنی طرف سے قانون کے ساتھ ساتھ قانون کے نفاذ کا انتظام کیا۔ اس انتظام کا نام اس نے اپنے نائب کے نام سے بھیجا، اس ہستی کا نام ہے نبی۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، نبی کے معنی قانون الہی بتانے والا، نبی کے معنی یعنی الہی آئین کے نفاذ۔ کیونکہ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے واقعاً کیا انبیاء نظام بشریت کی تبدیلی میں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا؟ کیا نظام بشریت میں کوئی تبدیلی لائے؟ کیا موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا تو اس مقابلے میں حضرت موسیٰ نے کچھ کیا؟ حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا تو اس مقابلے میں حضرت ابراہیم نے کچھ کیا؟ یا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے یزید کا مقابلہ کیا تو اس مقابلے نے انسانیت کو کچھ دیا؟ اب اس نظام کو اس طرح سے آپ دیکھیں، کیونکہ سید الشہداء کے بارے میں بھی یہ نظریہ ہمارا بقول شہید متحرک ہے کہ 3 نظریات قائم کیے گئے ہیں۔ ایک نظریہ یہ واقعی کربلا سے متعلق، ایک نظریہ نادان دوستوں کا کہ جیسا کہ مرثیے میں بھی پڑھا جاتا ہے، مرثیہ جب کہتے ہیں تو مرثیے میں اکثر اوقات یہ مصرع سامنے آ جاتا ہے کہ فرزند رسول امت کی بخشش کی خاطر شہید ہوئے، تو بقول شہید متحرک ہے یہ عظمت حسین کے خلاف ہے۔ یہ نادان دوستوں کا نظریہ ہے کہ اب فرزند رسول امت پیغمبر کی بخشش کی خاطر معصوم بچوں کو کٹوا گئے۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شاید بات مومنین کو تعجب ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہے، اس کا جواب میں بات میں دیتا ہوں۔ ایک دشمنوں کا نظریہ تھا کہ حضرت سید الشہداء اقتدار کی خاطر نکلے تھے، ایک خود حضرت سید الشہداء کا نظریہ تھا نہ تو اقتدار کی خاطر نکلے تھے
نہ شفاعت کی خاطر کٹنے کی ضرورت تھی. مطہری لکھتے ہیں شہید کہ شفاعت کی خاطر سید الشہداء کو کٹنے کی ضرورت نہ تھی. جنت ان کے باپ کی جاگیر، جس کے باپ کی جاگیر جنت کو جس کو چاہے دے دے، اس کے لیے ان کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ امت کی شفاعت کی خاطر کٹے ہیں تو خود بخود ایک دوسرا پہلو عظمت کا نفی ہو جاتا ہے. یعنی اگر شہید نہ ہوتے تو شفاعت کا حق ختم ہو جاتا. نہیں، شہید نہ ہوتے تو بھی پوری کائنات کی شفاعت حسین کر سکتے تھے. اگر بغیر شہادت کے بھی کر سکتے تھے تو پھر یہ کہنا تو غلط ہے کہ شفاعت کے لیے شہید ہوئے. شفاعت کے لیے بغیر شہادت کی شفاعت کر سکتے تھے تو پھر یہ نظریہ تو غلط ہے کہ شفاعت کے لیے شہید ہوئے. پھر کس مقصد کے لیے شہید ہوئے؟ کیوں ہم تڑپ کر رو رہے ہیں؟ یعنی اگر دنیا بھر کے جتنے آنسو اب تک سید الشہداء کے غم میں بہائے گئے، ان آنسو کو جمع کیا جائے تو شاید دنیا کا بہت بڑا سمندر ہو جائے. کیوں اتنے آنسو بہائے گئے؟ کس مقصد کے لیے حضرت سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی دی؟ انسان تو انسان، حیوانات ہوئے، حیوانات تو حیوانات، جمادات. حضرت سید الصادق صلی اللہ علیہ کو پتھروں سے آواز آتی تھی، فرزند رسول خدا کو صبر دے. واقعی کربلا کے بعد کیوں؟ آخر کس مقصد کی خاطر؟ خود سید الشہداء نادان دوستوں نے جو نظریہ قائم کیا وہ یہ کہ حضرت امام حسین اقتدار کی خاطر شہید ہوئے. خود کربلا کا طرز جنگ کا طریقہ بتاتا ہے کہ اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا. یہ تو قطعاً واقع کربلا کے بالکل بھی منافی ہے یہ نظریہ کہ اقتدار کی خاطر. کس چیز کی خاطر؟ نظام عدل الہی کی خاطر، انبیاء کے لائے ہوئے نظام کے تحفظ کی خاطر. یہ جو جملہ حضرت کا دیا ہے، حضرت نے جو ارشاد فرمایا، خرجت لاصلاح امت جدی ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کروں گا اور اس لیے نکل رہا ہوں کہ انبیاء کی، تمام تر انبیاء کی محنت کی حفاظت کروں گا. تو گویا حضرت سید الشہداء کی شہادت 1,24,000 انبیاء کا تحفظ تھا، انبیاء کی محنت کا تحفظ تھا. انبیاء کی محنت کیا تھی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. ان کے ساتھ ہم نے کتاب دی. اب یہاں پر چونکہ ہمارا بنیادی نظریہ شروع سے، خاص طور سے مکتب تشیع کا نظریہ کیا تھا؟ روئے زمین پر خدا کی طرف سے حاکم انبیاء ہیں. یہ نظریہ تھا. اس نظریے کے تحت انبیاء کے بعد انبیاء کے وارث صرف وہی ہیں جو معصوم ہیں. یہ نظریہ تاریخ میں آ کے کہاں تبدیل ہوا اور کیوں اسے بدلا گیا؟ آج اگر کوئی عالم، کوئی فقیہ اٹھتا ہے، اسلام کو لے کے اٹھتا ہے اور اسلام کے نام پر اٹھتا ہے اور کہتا نہیں حکومت کا حق شرابی کو نہیں ہے، حکومت کا حق زانی کو نہیں ہے، حکومت کا حق لٹیرے کو نہیں ہے، تو اب وہ اشخاص جو تاریخ بنیاد اسلام سے ناآشنا ہیں وہ اعتراض پر اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کہاں سے نکلے حکومت کرنے والے؟ یہ مولوی اب حکومت کرنے لگے. یہ کہاں سے آگے حکومت کرنے کے لیے؟ حکومت اصل میں نظام الہی کی حکومت ہے. اب نظام الہی جو جانتا ہے وہ حاکم ہوگا، جو نظام الہی کو جانتا ہے وہ حاکم ہوگا. آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ غیر شعوری طور پر تسلیم کرتے بھی ہیں. چونکہ تقلید، خاص طور سے جو میں نے اپنے مذہب کی مثال دی، تقلید جو کرتے ہیں بغیر تقلید کے روایات بتاتی ہیں فروع دین پر ہمارا عمل صحیح نہیں ہے. یا تو انسان الف سے ایک لے کے یہ تک اسلام کو خود سمجھے، اور یا پھر اگر اسلام الف سے یہ تک خود نہیں سمجھ سکا ہے، قرآن کی 6,666 آیات میں سے ایک ایک آیت پر خود تحقیق نہیں کی ہے، اگر روایات میں صرف بہار الانوار میں 13 لاکھ روایات ہیں 111 جلدوں پر مشتمل بہار الانوار، ایک کتاب جس کے 111 جلدیں ہیں، 111 جلدیں، ہر جلد 434 صفحات پر مشتمل ہے. تقریباً 30 سے لے کے 32 لاکھ روایات، ان میں سے 2 روایتیں بھی کسی نے نہیں پڑھی ہوں گی اور یہاں کے مجتہد بنتے ہیں. نہیں، اسلام اس طرح سے نہیں ہے. اسلام کو سمجھنا ہے تو پھر الف سے یہ تک آپ خود سمجھ لیجئے، آپ مجتہد کہلائیے. اور اگر آپ نہیں سمجھ سکتے اسلام کو الف سے یہ تک، تو جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو سمجھنے پر لگا دی ہے، معصوم نے فرمایا ہماری عدم موجودگی میں
فللعوام ان يقلدوا من كان صائنا لنفسه مطيعا لمولاه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا. اصول کافی، من لا یزل فقیہ، تہذیب، استفسار، جو ہماری بنیادی 4 کتابیں، چاروں میں، اور نہ صرف چاروں کتابوں میں بلکہ اس سے ہٹ کر جتنی کتابیں، شیخ صدوق کی 350 کتابیں تھی، ہر کتاب سے یہ حدیث موجود تھی کہ معصوم سے سوال کیا گیا کہ آپ کی عدم موجودگی میں ہم کہاں جائیں؟ تو معصوم نے فرمایا ہماری عدم موجودگی میں تم پر واجب و لازم ہے اپنی فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْآتِيَةَ، ہر حادثے میں دنیا سے متعلق ہو، دین سے متعلق، چونکہ نظام شرع میں تقسیم نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے لیے تو مولوی کے پاس گئے اور طلاق کے لیے جج کے پاس گئے. اس کے لیے قرآن صاف طور سے کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعضا، بات پر ایمان لاتے ہو، بات پر کفر کرتے ہو. چونکہ ظالم حکومت کے دروازے پر جانا کفر سے، آئے مبارک کرسی، آیت الکرسی جو آپ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت سے کفر کرو، طاغوت سے انکار کرو. طاغوت کے معنی آیت الکرسی میں طاغوت کے معنی جو کیے گئے ہیں وہ ظالم حکومت، ناجائز حکومت. ہاں مسلمان کی شکل و صورت میں کرے، مثلا پاکستان میں یا عراق میں یا سعودی میں، جہاں کہیں بھی، مصر میں، مسلمان کے نام سے آئے یا غیر مسلم کے نام سے آئے، غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں. اگر مسلمان اسلام کے نام پر بھی آئے، چونکہ نظام اسلام نہیں ہے، نظام حاکم اسلام کی حکومت نہیں ہے، مسلمان کی حکومت ہے، تو اس نظام ظالم کے تحت ظالم کے دروازے پر آپ نہیں جا سکتے. معصوم نے فرمایا کہ جو ظالم کے دروازے پر حضرت صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا جو اپنا جائز حق لینے کے لیے بھی ظالم کے دروازے پر جائے اور ظالم کے کہنے سے اس نے اپنا حق لیا. وسائل الشیعہ جو 20 جلدوں پر مشتمل ہماری کتاب ہے، وسائل الشیعہ علامہ حر عامری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہد میں دفن ہے، وسائل الشیعہ حضرت نے فرمایا جو اپنا حق لینے کے لیے بھی ظالم کے دروازے پر جائے اور ظالم کی طرف رجوع کرے، ہماری فقہ، ہمارے دین اور ہمارے مکتب کو چھوڑ کر اس نے ہم کو چھوڑ دیا، اس نے ہم کو چھوڑ دیا، پھر اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں. اس لیے ایک شخص نے حضرت صادق صلی اللہ علیہ سے کہا، بنو امیہ کا منشی تھا اور اتفاق کی بات یہ کہ معصومین کا ماننے والا تھا، عقیدے کے لحاظ سے اچھا معتقد مومن تھا، یعنی ملازمت کے لحاظ سے بنو امیہ کا ملازم تھا. اس نے کافی پیسے جمع کیے، پیسے لے کے گیا حضرت کی خدمت میں، کہا فرزند رسول میں بنو امیہ کا منشی تھا، میں ان کا کام کرتا تھا، پیسے کچھ زیادہ ملے ہیں اور میں نے ہماری اصطلاح کے مطابق اوپر کی کمائی. تو یہاں تو مجھے نہیں پتہ، پاکستان میں عموماً یہی کہا جاتا ہے اوپر کی کمائی، حالانکہ وہ سب سے نیچے جہنم کی کمائی ہوتی ہے. یعنی رشوت اور حرام کمائی کے اوپر کی تو رحمت خدا ہوتی ہے، اوپر سے جو ہوتی ہے وہ حلال روزی ہوتی ہے. اس حرام روزی کو ہمارے ہاں اوپر کی کمائی کہتے ہیں. خدا سے اس نے یہ کہا، حضرت میں کیا کروں، میں بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں، فرزند رسول میں صرف بچوں کے پیٹ پالنے کی خاطر ان کا ملازم ہوں، منشی ہوں. حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تم ہی تو تھے جنہوں نے بنو امیہ کی حکومت مضبوط کی، نہ تم لوگ اس طرح سے جاتے شامل ہوتے، نہ ان کی حکومت مضبوط ہوتی، نہ ہمارا خون بہایا جاتا. یعنی براہ راست حضرت کا یہ کہنا کہ تم ہمارے خون میں شریک ہو، تم ہمارے خون میں شریک ہو. کیوں؟ کیا انہی کی ملازمت پہ روزی رہ گئی ہے؟ خدا کا یہ ارشاد وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظلم کرنے والی حکومت کی طرف یہ ایک سیاسی اعلان ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ یہ لطیفے سے خالی نہیں ہے. جب آل پارٹیز ایک کانفرنس ہوئی لاہور میں، ابھی 6-7 سال پہلے، ضیاء اور رافض دونوں، اگر ایک کو شہید کہا جائے تو دوسرے کو کیوں چھوڑا جائے؟ اگر ہیں تو دونوں شہید ہیں، دونوں ایک ہی مقصد کے لیے مرے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ ایک ہی آگ میں جلے ہیں. تو خلاصہ ان کے دور میں کانفرنس ہوئی، علماء جو تھے ہمارے اہل سنت کے علماء میں سے مکتبہ دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں، فضل الرحمان مرحوم مفتی محمود کے بیٹے ہیں، انہوں نے کانفرنس بلائی.
جس میں تمام سیاسی مکاتب فکر سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی گئی، آل پارٹیز کانفرنس کے نام. ہماری تحریک نفاذ سے جعفریہ کو بھی دعوت دی گئی. اس میں اتفاق سے میں نے نمائندگی کی، ہم 20 افراد تھے، مگر تقریر کے لیے خلاصہ مجھے بلایا. تو یہی سوال وہاں میں نے کیا، اسلام کا نام ایک عام شخص جس کی سیرت سے، جس کے کردار سے اسلام قطعاً دور تک نظر نہیں آتا، وہ اسلام کا نام لے رہا. چونکہ اگر آپ کے مکتب کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق اس کی حکومت اسلامی ہے، تو اسلامی حکومت کے خلاف بیٹھنا، سوچنا، گفتگو کرنا بغاوت ہے، اور باغی اسلام کی نگاہ میں واجب القتل ہے. اس وقت ہم سب واجب القتل ہیں. اس کا جواب دیا جائے ہمیں. تو چونکہ تمام مکاتب فکر تھے، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سب موجود تھے. فضل الرحمان چونکہ اسٹیج پر تھے، انہوں نے جواب دیا، موسی صاحب نہیں، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی. تو دوسرا سوال ہمارا یہ تھا، اگر غیر اسلامی ہے تو کس فقیہ نے کہا کہ غیر اسلامی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ آپ زکوٰۃ دے کے مضبوط بھی کر رہے ہیں اور ادھر اندرون خانہ مخالفت بھی کر رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تڑپ کے رہ گئے، کوئی جواب نہیں تھا. کیونکہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم کرتے ہیں باہر جا کر، تو تمہارا وہی قدیم الزام ہم پر آ جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کے منکرین ہے. اور چونکہ ہم شروع سے یہی کہتے رہے، یعنی اشارہ تھا تاریخ پر، شروع سے یہی کہتے رہے کہ زکوٰۃ مستحقین کو دی جائے، نہیں کہ سربراہ مملکت کو. آپ سربراہ مملکت کو زکوٰۃ دے کے مضبوط بھی کر رہے ہیں اور پھر یہاں بیٹھ کے مخالفت بھی کر رہے ہیں. نہیں معلوم آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. خلاصہ اسلامی حکومت، اسلامی نظام ایک مکمل نظام ہے، مربوط ہے اقتصادیات، معاشیات، آبیاری، زمینداری، تقسیم اراضی، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین جب برسر اقتدار آئے تھے، سابقہ جتنی جائیدادیں تھی سب ضبط کری. ضبط کر کے حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم اگر کسی کی بیٹی کے گردن میں گردن بند بھی میں دیکھوں اور مجھے اطلاع ملے کہ ناجائز تھا، میں اسے کھینچ کے نکالوں گا، مستحق کے حوالے کر دوں گا، رہنے نہیں دوں گا. تو کیوں؟ اس لیے کہ ایک مختصر نماز و روزہ و حج کی حد تک محدود کر کے، اور اس میں بھی بلکہ اس میں بھی جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے بس اتنا کافی ہے. نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. قرآن کریم نے کہا فادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو مسلمانوں سے، اگر مسلمانوں اسلام میں داخل ہونا ہے تو پوری طرح داخل ہو جاؤ. یعنی پوری طرح داخل ہو جاؤ کیا مطلب؟ سرور کائنات انبیاء علیہ السلام جو لے کے آئے ہیں اس نظام کو بلا چون چرا تسلیم کرو. اب تسلیم کرنے کے بعد ہاں ابتدائی منزل پر تسلیم کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا گیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور، تمہاری مرضی ہے. ہم ظلم نہیں کرتے، ہم جبر نہیں کرتے، نہیں کہتے یعنی کہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا. نہیں، جتنی 85 جنگیں 10 سالہ دور میں لڑی گئی، کوئی جنگ یہ الزام لگانے والے دامن اسلام پر الزام تہمت لگانے والے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، ایک مثال کے طور پر بھی ثابت نہیں کر سکے اب تک کہ جنگ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا گیا ہو. پیغمبر کی زندگی میں ہاں، پیغمبر کی زندگی کے بعد ہم نہیں کہتے، اس کی ضمانت ہم نہیں دیتے. سرور کائنات کی زندگی میں اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، علم کے ذریعے دعوت مسلسل قرآن کریم نے دعوت دی، دعوت پر دعوت، چیلنج پر چیلنج دیا. اب بھی قرآن کا چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے. مگر چونکہ جو جنگ کے لیے آئے، دفاع دنیا کا حق ہے، دنیا کے ہر انسان کا حق ہے اپنا تحفظ اور اپنا دفاع، قانوناً، عقلاً، شرعاً حق ہے. اس حق کو اسلام اور مسلمانوں نے استعمال کیا. اتنی سی بات ہے. تو اس مختصر سی گفتگو کے بعد اب آئیے انبیاء کا ہدف. ایک تو سورہ حدید نے بتایا، اس مختصر سی آیت پر پوری کتاب لکھی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، اس کا نام حکومت اسلامی، جس کا اردو میں بھی شاید انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. ایک سورہ مبارکہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیت میں سرور کائنات سے متعلق ہے یہ آیت کہ ہم نے
خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مبعوث کیا، کائی کے لیے؟ بعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر آیات الہی کی تلاوت کرے، ویزکیہم، انہیں کفر و شرک و نفاق و آپس کی رنجشوں سے پاک کر کے ایک معاشرہ قائم کرے، ایک معاشرے کو آپس میں فروغ، ایک برادری کی طرح قائم کریں، نظام دے ان کو، نظام زندگی، وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور تیسری جگہ قرآن کریم میں سرور کائنات کے بارے میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خدا نے مومنین پر احسان کیا۔ تو اب یہاں پر ذرا سی مختصر سی گفتگو ہے آپ سے کہ احسان اس امر کو کہتے ہیں، احسان اس کام کو کہتے ہیں جو انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر انجام دے۔ خدا کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجنا، اس نے نبی کو بھیجا، احسان کیا کیا؟ یہاں ہم پر احسان جتایا گیا، سابقہ کسی امت پر احسان نہیں جتایا گیا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ واحد امت ہے، امت پیغمبر اکرم خاتم النبیین کی امت، جس پر احسان جتایا گیا۔ ارشاد ہوتا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خدا نے خاص طور سے مومنین پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک رسول کو، ایسے رسول کو بھیجا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیوں یہاں پر سرور کائنات کو بھیج کر ہم پر احسان جتایا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح سے سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء کو ستایا، جب سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء کو ستایا تو ایک منزل ایسی آئی جہاں پر نبی بددعا دینے پر مجبور ہوا، خواہ وہ حضرت موسیٰ ہوں، یا وہ حضرت نوح ہوں، یا وہ حضرت لوط ہوں، یا وہ حضرت یعقوب ہوں، یا وہ حضرت صالح ہوں۔ ہر نبی نے، یا وہ حضرت ادریس ہوں، حضرت ان تمام تر انبیاء نے جب امتوں نے ستایا تو اس قدر تنگ آئے، بالآخر بارگاہ الہی میں بددعا کی، ہاتھ بلند کی اور بددعا دی۔ جیسے ہی بددعا دی ان کی امتیں یا تو پتھر ان پر برسے جیسے قوم صالح، یا تو ان پر آگ برسائی گئی جیسے قوم لوط، یا تو ان پر ہوا مسلط کر دی گئی جس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جیسے قوم عاد۔ اسی طرح سے یا تو ان کے اوپر پہاڑ ڈال کر رکھ دیا گیا ان کے سروں کے اوپر جیسے بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ۔ مگر ہم پر احسان کیا کہ تمام تر وہ جرائم جو سابقہ امتوں میں تھے، ان جرائم کے باوجود ہم پر نہ تو ہوا مسلط کر دی گئی، نہ ہم پر پتھر برسائے گئے، نہ ہم پر آگ برسائی گئی۔ یہ ہمارا کمال نہیں تھا، پیغمبر اکرم کا کمال ہے جو مجسم رحمت بن کے آئے۔ سر اقدس سے پائے مقدس تک خون بہہ رہا تھا، وہ فرشتے جنہوں نے ہر قوم کو مٹایا تھا صفحہ ہستی سے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صرف ہاتھ بلند کر کے ایک جملہ کہہ دے، اے میرے معبود یہ قابل اصلاح نہیں، اسے نیست و نابود کر دے۔ ہم وہی فرشتے آئے جنہوں نے قوم لوط کی زمین کو کاٹ کے اٹھا کے پلٹ دیا تھا، ہم وہی آئے جنہوں نے قوم موسیٰ کے اوپر کوہ طور کو رکھ دیا تھا، ہم وہی آئے جنہوں نے قوم عاد پر پتھر برسائے تھے، قوم صالح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہم وہی فرشتے آئے تو پیغمبر اکرم جسم اقدس سے خون ٹپک رہا تھا اور دست عصمت کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرماتے تھے نہیں میں بددعا دینے نہیں آیا ہوں، میں دعا دینے آیا ہوں، کیونکہ اس پیغمبر کی عظمت کی بنا پر ہم باقی ہیں۔ ورنہ انبیاء ما سلف میں سے کسی نبی کی امت ہوتے تو یا پتھر کھا چکے ہوتے، پتھروں میں تبدیل ہو چکے ہوتے، یا بندر بن چکے ہوتے، بندروں میں تبدیل ہو چکے ہوتے۔ یہ حیوانات جس کے بارے میں قرآن کی مسلسل آیات کہتی کہ یہ امتیں تھیں، مختلف ان کے جرائم کی بنا پر خدا نے انہیں مثال کے طور پر مسخ کیا ہے۔ مسوخات میں سے جو خاص طور سے حرام گوشت حیوانات، مسوخات میں سے حضرت علی سلام اللہ علیہ مسوخات کا ذکر آیا تو ضمن ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی سلام اللہ علیہ کے پاس شکایت آئی مارکیٹ کوفہ سے، کوفے کی مارکیٹ سے، حضرت مسجد میں تھے، یا علی حرام مچھلی بیچی جا رہی ہے، جس مچھلی کے اوپر چھلکا نہیں ہے حرام ہے، حرام مچھلی بیچی جا رہی ہے۔ فرات اس صحابی کا نام ہے جو حضرت کے ساتھ رہتے تھے، اخنف اس کے والد کا نام ہے، فرات ابن اخنف آئے اور انہوں نے شکایت کی امیر المومنین شرطۃ الخمیس نامی مارکیٹ میں حرام مچھلی بیچی جا رہی۔
حضرت نے فرات کو بھیجا گھر جا کے کوڑا لے کے آؤ، ہاتھ میں کوڑا لے کے آؤ، کوڑا لے کے آئے، حضرت خود اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے بنفس نفیس چل دیے، وہاں سے مارکیٹ کے بیچ میں گئے، دیکھا حرام مچھلی بیچ رہے مسلمان، انہیں بازار کے بیچ میں، مجمع کے بیچ میں، اور اسلام کی سزا بھی عجیب ہے، قرآن کریم نے جو سزا تجویز کی ہے خاص طور سے کہا مجمع میں سزا دی جائے، مجمع میں، مجمع عام میں سزا دی جائے، کوڑے نہیں چھپا کے، نہیں جیل میں، مجمع عام میں، جلسے میں سزا دی حضرت نے۔ سزا دینے کے بعد ایک تب خطبہ دیا، اصول تجارت پر ایک خطبہ دیا۔ میں ظاہر ہے کہ وقت ہو چکا ہے تو میں اس خطبے کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت نے اپنے سامنے کے افراد کو پیش نظر رکھا، دیکھا، یعنی چند افراد کو دیکھا، دیکھ کے دو جملے ارشاد فرمائے، میں صرف وہ دو جملے عرض کر کے گزر جاتا ہوں۔ منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی کتاب، جس کا اردو میں ترجمہ مل جاتا ہے اصل نقال کے نام سے، چونکہ جملہ خوفناک اور خطرناک آ رہا اس لیے حوالہ دے رہا، حوالہ نوٹ کیجیے گا، اگر اس حوالے میں نظر نہ آئے یا حوالہ جھوٹ ہو تو زندگی پر لعنت بھیجیے اور بلکہ آ کے جوتے ماریے، تو اگر حوالہ غلط نکل آئے گا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ خواہ حوالے دیے جاتے، وہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتے، مومنین وہ ملتی نہیں۔ منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی کتاب جزء دوم، جہاں پر یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ حضرت نے جب اصول تجارت پر خطبہ دیا، فرمایا اے مست شدہ بنی اسرائیل کو بیچنے والوں کیوں بیچتے ہو؟ فرات نے کہا مولا کیا مطلب، ہم سمجھے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ مچھلی کیوں حرام قرار دی گئی ہے؟ یہ بھی پانی میں رہتی ہے، سکماہی کہتے ہیں اسے، یعنی فارسی میں اسے سکماہی کہتے ہیں، اردو میں نہیں معلوم اس کا صحیح نام مجھے نہیں پتا، چھلکا نہیں ہوتا اس کے اوپر، مچھلی تم مست شدہ بنی اسرائیل کو تم کیوں بیچتے ہو؟ تو فرات نے جس وقت سوال کیا امیر المومنین کیا مطلب ہے، حضرت نے فرمایا چونکہ مختلف اقوام کو مختلف جرائم کی بنیاد پر خدا نے مست کیا ہے، بنو اسرائیل کی ایک قوم کو جو دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا کرتی تھی اسے مست کیا ہے، اور وہ قوم ہے یہ مچھلی جسے خدا نے حرام قرار دیا، اور یہ جانتے ہیں مسلمان، انہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود یہ کیوں بیچتے ہیں؟ خیر یہ آپ نے اس کے بعد کوڑے مارے انہیں، جو شہری سزا تھی دی۔ اس کے بعد جب دیکھا تا حد نظر مسلمانوں کا مجمع ہے تو ایک تفصیلی خطبہ دیا۔ اس خطبے کے ابتدائی جملے یہ تھے، یا جند بنی مروان و یا جند بنی امیہ، اے بنی مروان کی فوج، اے بنی امیہ کی فوج، معذرت کے ساتھ، معذرت میں اخلاقاً طلب کر رہا ہوں ورنہ معذرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے شرعاً۔ تو فرات اٹھے، کہا یا امیر المومنین یہ آپ کی فوج ہے، بنی مروان اور بنو امیہ کی فوج شام میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو آپ کے ہیں، کل جنگ صفین سے فارغ ہو کے آئے معاویہ کے ساتھ جنگ کر کے، یہ میں سمجھا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا فرات کسی قوم کا تعلق کسی قوم سے عمل سے ہوتا ہے، نہ ظاہری قربت سے، عمل سے ہوتا ہے نہ ظاہری قربت سے۔ اگر اس قوم کا عمل میرے عمل کے مطابق ہے تو یہ مشرق میں رہے میری ہے، اگر اس قوم کا تعلق عملاً میرے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کیا تعلق، معاویہ سے تعلق ہے۔ یہ تو اس نے کہا یا امیر المومنین آپ کو کون سا ایسا عمل نظر آیا؟ بس آپ معذرت میں نے اس لیے کی کہ کچھ مومنین کو براہ راست برا لگے گا، مگر کسی ایک فرد واحد یا چند افراد ہدف نہیں ہے۔ جب گفتگو آ رہی ہے تو گفتگو کے ضمن میں احکام کو ذرہ ذرہ بیان کرنا ایک شرعی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا یا ہر وہ شخص جو مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے اور داڑھی کو موڑتا ہے وہ جند بنی مروان ہے، جند کے معنی فوج کے، بنی مروان اور بنی امیہ کی فوج ہے۔ تو کہا یا امیر المومنین ان کی فوج سے کیا واسطہ؟ حضرت نے فرمایا اسلام میں اس فرض الہی کو مٹانے کی ابتدا معاویہ نے کی، جو سیرت معاویہ پر عمل کرے اس کا مجھ سے کیا واسطہ؟ کیونکہ سامنے جو حضرت کے سامنے چند افراد بیٹھے تھے ان کو دیکھ کے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ مختصر سی میں نے جملہ معترضہ کے طور پر آج کے آپ کی خدمت میں، یہ سخت صحیح، مگر چونکہ کسی کے ذہن پر سخت ہونے سے یہ ہم نہیں سوچتے، گفتگو سخت ہوتی ہے، گفتگو کو سختی کہہ کر بہت ہمیں غصہ آتا، مگر جس منزل پر اس کی سزا ملنی ہے
وہ سزا کی منزل پر اس سے 10 گنا سختی ہوگی، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ خلاصہ اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ انبیاء کا ہدف اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرے کے دو طریقے، ایک تزکیہ نفس کے ذریعے، ایک اقتصادی مسائل اور اقتصادی مشکلات کے حل کے ذریعے۔ یعنی اقتصادی مشکلات کا اگر حل پیش نہ کیا جائے تو انسان نماز اور روزے کے ذریعے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کل میں جو خدا کے خزانے ان کو مساوی طور پر تقسیم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تھے، اور انبیاء کو اس لیے معصوم کو حکومت کا حق دیا گیا کہ معصوم کے ہاتھ میں اگر حکومت ہو، ناممکن ہے کہ غیر مستحق کو اسے زیادہ عہدہ دیا جائے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہر 4 مہینے کے بعد گورنر کو تبدیل کرتے تھے، ہر 1 سال کے بعد گورنر کو بدل دیتے تھے۔ کیوں؟ 4 سال میں آپ نے 4 گورنر بدلے بصرے کے، 4 سال میں 3 گورنر بدلے آپ نے مصر کے، 4 سال میں آپ نے 5 گورنر بدلے اس کے بحرین کے، 4 سال میں آپ نے حجاز کے 5 گورنر بدلے، یمن کے 6 گورنر بدلے۔ کیوں؟ کہیں پر ظلم کا شائبہ نہ ہو، کہیں پر ایک شخص مسلسل برسر اقتدار رہ کر اپنے اثرات مرتب کر کے کہیں کل وہ اپنے اثرات کے ذریعے ناجائز دولت کو جمع نہ کرے۔ اگر معصوم کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور سگا بھائی ان کے پاس چلا جاتا ہے غربت کی شکایت لے کر، تو امیر المومنین سگا بھائی حضرت عقیل سگا بھائی اور 20 سال بڑا غربت کی شکایت لے کے جاتے ہیں، اور امیر المومنین ایران و عرب و عجم کی حکومت حضرت کے ہاتھ میں، بیت المال کی چابی حضرت کے ہاتھ میں، اور سگا بھائی وہ بھی 20 سال بڑا جو باپ کی جگہ پر شکایت لے کے جاتا غربت کی، یا علی مجھے غربت نے بہت ستایا۔ نہج البلاغہ حضرت نے لوہا گرم کیا، کیونکہ حضرت عقیل کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، ہاتھ پر رکھا تو حضرت نے ہاتھ جیسے ہی گرم ہوا، حضرت عقیل اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا یا علی بجائے اس کی کہ آپ میری مدد کریں میرا ہاتھ جلا دیتے ہیں۔ یا عقیل اگر اس آگ سے تمہارا ہاتھ جل جاتا ہے اور اس آگ سے تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو تم اپنے بھائی کو آخرت کی آگ میں جلانے کے لیے چلے آئے ہو۔ بیت المال میرا ذاتی ہوتا تو بھی میں مساوی تقسیم کرتا چاہے کہ مسلمانوں کا مال ہے۔ اب ہم تڑپ کے روتے ہیں، اب ہم فریاد کرتے ہیں نظام کائنات کے اوپر کہ ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں خود پریشان ہیں۔ ہم اپنے، کیونکہ عراق نہ تو صدام مسلط ہوتا، نہ صدام برسر اقتدار آتا، نہ آل سعود برسر اقتدار آتے، اسلام اگر حاکم ہوتا، مگر چونکہ ہم اس سے قطع نظر صرف ایک سطحی نظر رکھتے ہیں اور اس سطحی نظر پر چلے جاتے ہیں اور جا کر ہم فوراً اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ نہیں، اسلام کو ہم نے کب اپنے اوپر نافذ کیا جو ہم اسلام سے شکایت کریں؟ اسلام کو ہم نے کس ملک میں نافذ کر کے وہاں گئے ہم اسلام سے شکایت کریں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ نہیں، اسلام سے ہم نے لیا کب؟ اسلام سے ہم نے لینے کی کوشش کب کی جو ہم اسلام سے شکایت کریں کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا؟ خلاصہ انبیاء کا ہدف معاشرے کو ایک عادلانہ نظام دینا اور اس نظام کے تحت معاشرے کو تشکیل دے کر طرز زندگی سکھانا، اور طرز زندگی بھی وہ قرآنی زندگی، وہ الہی زندگی، وہ انبیاء کی صاف ستھری زندگی، رشوت سے، سفارش سے، رشوت سے، حرام خوری سے، اس سے ذخیرہ اندوزی سے پاک و پاکیزہ ایک معاشرے کی تشکیل، اس معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔ پھر ہم اپنی اس موضوع کی ابتدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ صرف ایک مثال دے کے میں گزر جاتا ہوں۔ اگر انبیاء کا ہدف صرف تزکیہ نفس ہوتا، انبیاء کا ہدف صرف تعلیم ہوتی، انبیاء کا ہدف صرف بتانے کی حد تک ہوتا، دیکھو تم شراب نہیں پیو، نماز پڑھ لیا کرو، زکات دو، خمس دیا کرو، حج کیا کرو، اب یہ بتانے کی حد تک ہوتا، محنت نہ کرتے، یا ان کا ہدف صرف اور صرف فرائض بتانا ہوتا، تزکیہ نفس ہوتا، اگر تم خدا خدا کرو گے خدا تمہیں رزق دے گا، خدا تمہیں آخرت میں بھی بہت کچھ دے گا، یہی ہدف ہوتا تو آپ یہ بتائیں کہ نمرود کو کیا ضرورت تھی 5 مربع میل تک آگ جلا کے روشن کر کے ابراہیم خلیل کو اس آگ کے بیچ میں ڈالے؟ اسے کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمرود اس وقت تک ابراہیم خلیل کے مقابلے پر نہیں آ سکتا جب تک نمرود کے اقتدار کو خطرہ محسوس ہو۔ جب اسے اس کے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوگا تب وہ سامنے آئے گا، ورنہ کیا
حضرت ابراہیم لوگوں سے کہتے پھرے کہ بتوں کو چھوڑ دو، خدا کی عبادت کرو، نماز پڑھ دو۔ نماز پڑھنے سے نمرود کو کیا نقصان؟ روزے رکھنے سے نمرود کو کیا نقصان؟ حج کرنے سے نمرود کا کیا نقصان؟ نمرود کی سلطنت، حکومت، تاج، تخت، بادشاہت برقرار ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، مگر نہیں، وہ جانتا ہے کہ خلیل خدا ایک پورا نظام لے کے آئے ہیں، اس نظام کے تحت نمرود اور نمرود جیسے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم ایک نظام لے کے آئے، اس نظام کے تحت فرعون اور فرعون جیسے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس لیے فرعون نے حضرت موسیٰ سے ٹکر لی، نمرود نے حضرت ابراہیم سے ٹکر لی، مگر نہ تو فرعون جیتا نہ نمرود جیتا۔ پھر نمرود کو مچھر نے کاٹ کے مارا اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا۔ شداد اپنی جنت کے دروازے پر گدھے کے اوپر اترنے سے پہلے مرا، مگر اس طرح سے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ہدف میں 100% کامیاب تھے، 100% کامیاب تھے، ان کی زندگی میں کہیں ناکامی نہیں۔ ہاں، ملت نے بعد میں ان کی زحمتوں کے اوپر پانی پھیر دیا، بعد میں ان کی امتوں نے ان کی زحمتوں کے اوپر پانی پھیر دیا، تو یہ انبیاء کی خدمت، انبیاء کی بنایا ہوا معاشرہ، انبیاء کا دیا ہوا نظام، اس کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے پوری طرح کوشش کر کے معاشرے کو تشکیل دے کے گئے تھے۔ بس اس نظام کی حفاظت کی خاطر فرزند رسول انہی دنوں میں اپنے معصوم بچوں کو لے کے نکلے تھے، اسی نظام کی خاطر، اس پورے نظام کی خاطر۔ اسی لیے سید الشہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اے 1,24,000 انبیاء کی محنت کا سرمایہ حسین، اے آدم سے لے کے خاتم النبیین کی محنت کا سرمایہ حسین، اس لیے کہ ان انبیاء کی محنت و زحمت و مشقت کو یزید پامال کر رہا تھا، اور حسین ابن علی جو ان انبیاء کا نمائندہ تھا، ان کی ذمہ داری تھی، جیسا کہ عربی اشعار میں لکھا ہے کہ اسلام نے آ کے جس وقت شکایت کی، فرزند رسول کے دروازے پر دستک دے کے کہا، ہے کوئی جو میرے زخمی جسم میں خون دے، میرے جسم کو خون کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جس وقت یہ دستک دی تو فرزند رسول کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ فرمایا، ہاں اے اسلام، تو فکر نہ کر، تیرے جسم سے جو خون نچوڑا گیا ہے، میں اپنے تمام تر بچوں کا خون تیرے جسم میں ڈال دوں گا۔ اے شجرہ اسلام، تجھے سرسبز رکھنے کے لیے میں اپنے سرسبز باپ کو مٹا دوں گا، میں اپنے بچوں کو مٹا دوں گا۔ بس آج دو نوجوانوں کا تذکرہ ہے، دو نوجوان ایسے شہزادے کہ واقعاً دن پوری زندگی کا سرمایہ، ویسے بھی اولاد والدین کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، مگر فرق یہ ہے کہ بعض اوقات والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو عزیز رکھتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اگر اسلام شناس ہوں، اگر اسلام کی بقا کے بارے میں سمجھتے ہوں، اگر اسلام کی اہمیت کو جانتے ہوں، تو وہ عزیز ترین شے کو اس اسلام عزیز کی بقا کی خاطر بارگاہ الہی میں پیش کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، مگر فرق ضرور ہے، ان ہستیوں میں بھی، قربانی دینے والوں میں فرق ضرور ہے۔ لکھا ہے تاریخ میں، تبری میں بھی لکھا ہے، ناسخ التواریخ میں بھی لکھا ہے، جس وقت حضرت اسماعیل مینا سے واپس آئے، مینا سے جب واپس آئے ہیں تو حضرت حاجرہ کو صرف ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اے حاجر، آپ کو نہیں پتا اسماعیل کہاں لے کے گئے ہیں خلیل خدا ابراہیم؟ تو حضرت حاجر نے سوال کیا، کہاں لے کے گئے ہیں؟ قربانی دینے گئے ہیں، اسماعیل کو قربان کرنے لے گئے ہیں۔ تو حضرت حاجر نے فرمایا، اے ابلیس، تو ابلیس ہے، یقیناً تو غلط کہہ رہا، وہ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو ابلیس نے بتایا، نہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں انہیں حکم ہوا ہے۔ حضرت حاجر اگرچہ بظاہر یہ رمی یا جمرہ جو پتھر مارتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت حاجر نے 3 مقامات سے اسے بھگایا، پتھر مارے، مگر اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، پہلے کسی گفتگو میں ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ روایت صحیح ہے، مگر اس روایت کی بنا پر یہ پتھر نہیں مارے جا رہے ہیں 3 مقامات پر 3 شیطانوں کو۔ خلاصہ جب حضرت حاجر شدت سے منتظر تھی، وہ بھی معصومہ، وہ بھی پیغمبر کی ماں، اور حضرت اسماعیل جیسے نبی ذبیح خدا کی ماں منتظر کی دروازے پر، جب حضرت اسماعیل آئے باہر سے تو فوراً جا کے اپنے سینے سے لگایا اور فوراً گلے کو دیکھا۔ جب گلے کو دیکھا تو تبری نے لکھا ہے، مختصر سا زخم تھا، چھری کا زخم، صرف داغ تھا چھری کا، اور تو کچھ نہیں تھا۔ اس داغ کو دیکھ کر اسماعیل کو لپٹا کے روئی، اور اس قدر روئی 3 دن تک مسلسل۔ تیسرے دن لکھا ہے، اسی غم میں تیسرے دن حضرت حاجر کا انتقال ہوا۔ ہاں، اے خلیل کربلا، اے ذبیح کربلا، مگر کربلا میں آئیے دیکھیے
شہزادی کے فقط 2 بیٹے ہیں، زینب خاتون سلام اللہ علیہا کے 2 بیٹے ہیں، 2 نور نظر ہیں، 2 لال لے کے آئی ہیں، اور جس وقت میدان کی طرف جانا چاہتے تھے تو شہزادے آئے، ماں کے قدموں سے لیٹ کے کہا اے والد گرامی اجازت دلوا دیجئے ماموں سے، یعنی حضرت آقا ابا عبداللہ سے اجازت دلوا دیجئے۔ جس وقت امام حسین کی خدمت سے پہنچے تھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کیسے اپنے سامنے بیچ سکتا ہوں، تم اگر میدان میں جا کے شہید ہو جاؤ گے تو پھر ماں کے دل کو تسلی کون دے گا۔ یہ جملے آ کر پلٹ کر جب حضرت شہزادی سے کہا، بچوں نے جب کہا تو شہزادی اٹھی اور اٹھ کے گئی حسین کے پاس، آقا کے پاس جا کر حضرت شہزادی نے فرمایا حسین کیا میری قربانی آپ قبول نہیں کریں گے؟ میں اس لیے ان بچوں کو میں نے پالا اسی دن کے لیے۔ کیا حسین عبداللہ نے چلتے وقت یہی کہا تھا آقا اگر میں نہیں پہنچ سکا تو میرے دونوں بچوں کی قربانی قبول کیجیے گا، عبداللہ ابن جعفر کی طرف سے اور میری طرف سے یہ قربانی ہے۔ حضرت سید الشہداء نے پوری گفتگو سننے کے بعد فرمایا زینب بہن یہاں سے واپس جب مدینہ جائیں گی تو پھر کوئی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، کم سے کم یہی بچے سہارا ہوں گے۔ تو حضرت فرماتی ہیں حسین اگر تیرے بغیر میں واپس جاتی ہوں تو میں بچوں کو لے کے واپس نہیں جاؤں گی، میں اگر جاؤں گی تو تجھے واپس لے کے جاؤں گی، میں بچوں کو واپس لے کے نہیں جا سکتی۔ عجب محبت تھی بھائی سے، عجب محبت تھی۔ حضرت نے جب یہ فرمایا تو حضرت سید الشہداء نے فرمایا اگر اب آپ کہتی ہیں تو اب میں اجازت دیتا ہوں۔ شہزادی کی طرف سے اجازت ملی اور حضرت سید الشہداء نے بھی جب اجازت دی، دونوں حضرت جعفر طیار کے پوتے امیر المومنین کے نواسے شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے میدان میں اترے اور بھرپور جنگ کی پہلوانوں کے ساتھ، شجاعان کوفہ کے ساتھ جنگ کی۔ اسی لیے شاید اسی بنا پر شہزادوں کی قبریں بھی بہت دور ہیں، شہداء کربلا سے ہٹ کر ہیں۔ ہاں شہزادی ایک اور مصیبت ہے، وہ عظیم مصیبت یہ کہ جس وقت دونوں شہزادے جنگ کے لیے گئے، جب جنگ کر رہے تھے شہزادے تو شہزادی بھی دروازے سے دیکھ رہی تھی اور تمام شہزادیاں دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اون کے سامنے ایک پہلوان آیا تو ایک مرتبہ حضرت شہزادی امام حسین کے چہرے اقدس کی طرف دیکھ رہی تھی، فتغیر لون الحسین، حضرت سید الشہداء کے چہرے اقدس کا رنگ تبدیل ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی طرف اٹھی، بھیا حسین کیا میرے بچے پر کوئی مصیبت آئی ہے؟ یہ کہنا تھا۔ حضرت سید الشہداء نے فرمایا بہن میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، ابھی اندرون خیمہ جا کر بال کھول کے دعا کیجیے قبول ہو جائے گی۔ شہزادی نے جا کر بال کھول کے دعا کیے، میرے معبود میرے بچے کے سامنے جو آیا اس پر غالب کر دے۔ اور جب واقعاً شہزادہ غالب آیا، سید الشہداء کے چہرے پر دیکھا شہزادی نے، سید الشہداء ایک مرتبہ خوش ہوئے تو واپس آئے، حسین کیا میرا بچہ غالب آیا؟ جب سید الشہداء نے فرمایا ہاں بہن بھائی ہاں اون غالب آ گیا تو شہزادی خوش ہوئی، مگر یہ خوشی کب تک؟ چند لمحوں کے بعد ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، آقا میرے سرانے پہنچ جائیے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ شہزادی نے کمر تھام لی، کمر تھام کے کہا حسین اب بس آپ اکیلے جا سکتے ہیں بھیا۔ اسے جب سید الشہداء میدان کی طرف چلے ہیں، بچے کی صدا سن کر راوی لکھتا ہے 3 مقامات پر تین جوانوں کی لاش اٹھانے میں حضرت کو تکلیف ہوئی ہے، ایک حضرت قاسم کی لاش پر، ایک حضرت علی اکبر کی لاش پر، ایک اون محمد کی لاشوں پر، اور سب سے زیادہ تکلیف اون محمد کیونکہ دور جا کے شہید ہوئے تھے۔ سید الشہداء گئے مگر سید الشہداء واپس لاشوں کو نہیں لا سکے، ایک لاش کو لے کے آتے تھے اور لاشوں کے اوپر مائیں تڑپ کے روتی تھی اور جی بھر کے روتی تھی، مگر شہزادی کو شہزادوں کی لاشیں بھی نہیں ملی، شہزادوں کی لاشیں دور گر چکی تھی۔ جب حضرت امام حسین پلٹ کے آئے تو شہزادی نے سوال کیا بھیا میرے لال کو آپ نے سپرد خاک کیا؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں بہن میں نے سپرد خاک کیا، یقیناً سپرد خاک کیا، مگر شہزادی تڑپ کے رہ گئی۔ شہزادی ہاں تمام خاندان رسالت کی نسل موجود ہے، مگر اگر
نسل کسی کی موجود نہیں ہے تو دو ہستیوں کی نسل موجود نہیں ہے، ایک حضرت مسلم ابن عقیل کی نسل، ایک حضرت شہزادی کی نسل، ان دو ہستیوں کی نسلیں واقع کربلا کے بعد ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے نام رکھنے میں روایات میں ہے جو شخص مسلم نقیل کے بچوں کا نام رکھے یا شہزادی کے بچوں کا نام رکھے خدا اس کی اولاد کو ضرور سلامتی عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کی اولاد اب باقی نہیں رہی، شہزادی کی اولاد اب باقی نہیں رہی۔ زینب نے اپنا پورا سرمایہ بھائی کے قدموں میں نچھاور کیا کہ شاید بھائی بچ جائیں، مگر جب بھائی بھی چل دیے تو کیا فرمایا؟ بھیا بہن کا جو سرمایہ تھا وہ تو پیش کیا کہ شاید آپ بچ جائیں، مگر اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین